اب اکثر یہ سوال آتا ہے کہ جنہ کے کون کون سے دروازے ہیں اور وہ کتنے ہیں۔ روایات میں 8 کا تو ذکر ہے، لیکن بعض علماء کی رائے ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر تمام دروازوں کا ذکر ایک ہی حدیث میں اکٹھا نہیں آیا، کچھ دروازوں کا اکٹھا کچھ احادیث میں ذکر آ گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو ابو ہریرہ سے روایت کی گئی حدیث کا بتایا، جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا۔ اب علماء کی رائے میں مختلف دروازے ہیں۔ آج جو ہم جس دروازے کا ذکر کریں گے وہ ہے باب الایمان، یا پھر جس کو باب توکل یا باب المتوکلین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایمان میں خالص ہیں، خلوص کے ساتھ، جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، جم کر رہنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اس کے فیصلوں کو ماننے والے ہیں حق کے ساتھ، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں اللہ کے حکموں کے مطابق، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں متوکلین کو، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ایمان ہے وہ اللہ پر اتنا ہی زیادہ توکل کرنے والا ہے۔ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کا اللہ پر توکل بھی کمزور ہوتا ہے اور وہ شک و شبہات میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، تبھی ہم بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایمان بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی صفائی کرنی ہوتی ہے۔ اپنا جو ہمارا نفس ہے اس کی صفائی، اپنے دل کی صفائی کریں، ہر قسم کی برائی سے اس کو صاف کر دیں اور پھر اس کو خوبصورت بنائیں نیک اعمال سے۔ جب ہماری روح صاف ہوگی تبھی وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے گی، تبھی ہمارا ایمان بڑھے گا اور اسی وقت ہم زیادہ نیکی کے کام کر سکیں گے اور اپنی عبادات کی جو لذت ہے اس کو محسوس کر سکیں گے۔ دلوں کی صفائی تو ہم نے ابھی کچھ وقت پہلے ہی کی، رمضان سے پہلے۔ دیکھیں یہ جو دلوں کی صفائی ہے نا، اسے ہر وقت ہی صاف کرتے رہنا چاہیے، اگر نہیں تو ہر روز ایک بار تو ضرور ہی کر دیں۔ سونے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں، اس کو صاف کریں۔ اگر کسی سے کوئی نفرتیں ہیں، کوئی حسد ہے، کوئی شکوے شکایات ہیں، کسی کے بارے میں غلط گمان ہیں، دشمنیاں ہیں، جھوٹ ہیں، ہر قسم کی برائی کو صاف کر ہمارے پاس ایک ایسا فلٹر ہونا چاہیے جو رات کو سونے سے پہلے آن ہونا چاہیے ضرور، اس کو صاف کر کے ہی سوئیں۔ دن میں جو بھی ناچاکیاں، لڑائیاں، جو بھی کچھ برا ہوا، کچھ برا دیکھا، سنا، کیا، جو بھی برے اعمال ہیں ان سے توبہ کریں اور اپنے دل کو صاف کریں، خاص طور پر لوگوں کے بارے میں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں صاف کر کے دل کو سویا کریں۔ یہ فلٹر ہر روز کم از کم ایک بار رات کو ہمارا سونے سے پہلے آن ہونا چاہیے۔ اس کو صاف کر کے پھر اس فلٹر کو بند کر کے سوئیں جب صاف ہو جائے دل۔ تو یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہر روز نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہفتے میں ایک بار، اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں ہی صحیح، ہر رمضان سے پہلے، ہر ذوالحجہ کے ان 10 دن آنے سے پہلے اس کو صاف کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کریں، عبادات کی لذت کو پا سکیں، اللہ کے قریب آ سکیں، اللہ کے ان محبوب دنوں میں اللہ کے محبوب بن سکیں۔ یہ پہلا قدم ہے جو ہمیں اٹھانا ہے، جو ہمیں اس دروازے کی طرف لے کر جائے گا۔ جب ہمارا دل صاف ہوگا، جب یہ صاف ہو جائے گا تو پھر اس میں ایمان کے پودے اگنا شروع ہو جائیں گے، تبھی ہمارا ایمان بڑھے گا اور ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ایک طرح کی سیڑھیاں ہیں، سٹیپس ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ یہ نیکی کا عمل ہے، یہ ہمیں اس طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر جو توکل ہوگا تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی بھی ہمیں شکوے نہیں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ پھر ہمارا دل صرف ایمان سے بھرا ہوگا کیونکہ ان گندگیوں سے پاک ہو گیا نا۔ اور ایمان کو بڑھانے کے
کے لیے بھی بہت سی ٹپس ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر نظر ڈالیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، پھر اپنی ارادوں کو، اپنی انٹینشنز کو خالص کر لیں، خالص اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں، بے لوث ہو جائیں، صرف اللہ ہی سے اجر چاہیں اور اللہ ہی کے لیے کام کریں۔ پھر وقت پر نماز ادا کریں اور اس میں خشوع پیدا کریں، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی یاد آ جائیں، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے سیکھیں، اور پھر قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس سے اپنا تعلق بنائیں، اللہ کا ذکر کریں بہت زیادہ، تو اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ابھی ادھر وقت کم ہے۔ یہ ہماری شارٹ سیریز ہے، اس میں خاص طور پر ان نیکیوں کی طرف ذکر ہوگا جو ان جنت کے دروازوں سے منسلک ہیں، اور ان نیکیوں کو ہمیں لگاتار کرنا ہے، انہیں چھوڑنا نہیں ہے، اور انہیں بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو خوبصورت بنانا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ ہدایہ کی دعا کریں۔ اور آج کی ہماری دعا بھی بہت خوبصورت ایک دعا ہے، سنن النسائی میں آتی ہے۔ دعا تو بہت بڑی ہے لیکن اس کے آخری جو حصہ ہے اس دعا کا، اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اے اللہ ہمیں زینت دے دے، ہمارے ایمان کو خوبصورت بنا کر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم دوسروں کو بھی راہ دکھائیں، دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعائیں۔ جس کا ایمان بہترین ہوگا، جو اللہ پر توکل کرنے والا ہوگا، جو متوکلین میں سے ہوگا، وہی ہدایت یافتہ ہے اور وہی دوسروں کو ہدایت کی طرف لے کر آ سکتا ہے۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں، بس ایک ہی لائن کی ہے، آخری اس دعا کا حصہ ہے، اتنا ہی مانگ لیں۔ اور ایک اور بھی دعا کے الفاظ آتے ہیں، بہت خوبصورت ہیں: اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، ایمان ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو جائے اور اسے ہمارے دلوں میں خوبصورت بنا دیں، اس کو ہمارے دلوں کی شان بنا دیں۔ تو یہ دعا بھی ایک بڑی دعا ہے لیکن اس دعا کا پہلا حصہ ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں اور اس کو ضرور مانگا کریں، اپنی دعاؤں میں لے کر آئیں۔ ساتھ میں ہمیں ذکر کرنا ہے، اور آج کا ذکر وہ ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ترین ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا ذکر ہے؟ مسلم میں آتا ہے کہ 4 الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ اب آپ چاہیں تو اس کو سیکوینس میں ایسے ہی پڑھ دیں، چاہیں تو اس کو آگے پیچھے پڑھ دیں، لیکن ہمیں پڑھتے رہنا ہے۔ اور وہ الفاظ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آج اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھیں اور ان تمام دنوں میں ضرور اس ذکر کو کہتے رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یہ دن جو ہیں تحمید یعنی الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر کی ہیں، فاکثروا فیہ، تو اس میں ان کو بہت زیادہ کر دو، کثرت سے ادا کرو۔ اور اس ذکر میں یہ سبھی آ جاتے ہیں، تو یہ بہترین ذکر ہے، اس کو پڑھتے رہیں، اس کو مانگتے رہیں، اور آج کے دن کی نیکی کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اللہ پر توکل کریں، اس سے ہدایت مانگیں، اس دعا کو مانگیں اور آپ متوکلین میں سے ہو جائیں تاکہ جنت کے اس دروازے سے آسانی سے داخل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اس دروازے سے بلائے جائیں، آمین یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔